فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعجل فرجهم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بیمنہ رزق الورى وبہ طبطت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف۔ دنیا میں ظلم پھیل چکا ہے، عدالت کا نام نہیں ہے، افراتفری ہے، انسانیت سسکیاں لے رہی ہے۔ نمائندے الہی آنے والے ہیں جو تقدیر انسانی کو بدل دیں گے، یقیناً انہی کے ہاتھ میں مہار ہے۔ اب انسانی معاشرے کو ٹھیک کرنے کا دم انسان میں نہیں رہا ہے، اسی لیے لازمی ہے کہ ولی پروردگار کو آواز دیں، وہ جلد سے جلد آئیں اور ہماری اس بری حالت کو اچھی حالت سے بدلے، اور ہم بھی اپنی فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ دعا جو تقدیر کے بدلنے کا ایک حصہ ہے سہارا لیں، اور کل کا جمعہ انشاءاللہ ظہور مولا کا جمعہ ہو جائے۔ سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى طويلا اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم۔ اور پھر یہ قرآنی دعا جو میں ہماری حالت اور ہدف کی طرف دعوت دیتی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت کا حصہ ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبون الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ وعجل فرجهم۔ تنقید از دین، کرٹک آف ریلیجن، کرٹیکلی انالائزنگ دی ریلیجن۔ اور آج کا جوان کیوں، کیسے، کس طرح سے، چونکہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، بہت سے میسیجز دوسرے مقامات سے آتے ہیں، کنفیوز ہیں ہماری فیوچر جنریشن۔ لازمی ہے کہ ہم لوگ اپنے
تمام اعمال کو کرٹیکلی نگاہ سے دیکھیں اور دیکھیں کہ جس بات کو ہم نے اختیار کیا ہے آیا لاجیکل ہے، منطقی ہے یا نہیں ہے۔ یہ بحث ہوگی پورے اللہم صل علی وعجل فرج۔ ہماری گفتگو 10 مجلسوں میں کل کی بنیادی باتوں میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم سمجھیں کہ موضوع کیا ہے۔ اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے گزارش ہے کہ ہم لوگ سب سے بڑا پرابلم جو میں فیس کر رہا ہوں، دنیا بھر جاتا ہوں میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں بایولوجیکل، پیدا ہو گئے، اللہ نے بنا دیا، اللہ کا شکر ہے، یہ بذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اسلام نہیں چاہتا کہ ہم چلڈرن آف مسلمس رہیں، اسلام چاہتا ہے چلڈرن آف اسلام بنیں۔ مسلمانوں کے بچے ہونا اور ہے، اسلام کے بچے ہونا اور ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دین کو سمجھنا پڑے گا، دین کو 2-4 مولویوں کے حوالے نہ کریں، دین سب کی ذمہ داری کا نام ہے، اس لیے کہ اٹ از اور فیٹ، ہماری وے آف لائف ہے، ہماری زندگی ہے، اور ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ہمارا آئیڈیالوجی، ہماری فکر ہے، اگر اس کو ہم نے صحیح درست نہیں کیا ہمارا مستقبل صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ لازمی ہے کہ اس پر کام کیا جائے۔ دیکھیے قرآن کتنا خوبصورت ہے، انشاءاللہ ہم بحث کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک بہت طویل بحث ہے کہ قرآن کیا ہے، یا یہ جو وحی ہے آیا آج کی سائنٹیفک دنیا کے اعتبار سے ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ہم کریٹیکلی اس کو بھی انالائز کریں گے آئندہ جا کر کے۔ لیکن آج کی گفتگو میں ہم ذرا سا آپ کو متوجہ کرانا چاہتے ہیں، اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے، اسلام کا پہلا سورس جو ہے قرآن ہے۔ دا فرسٹ سورس آف نالج کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن نے اگر کچھ بتا دیا اس کو کہتے ہیں نص قرآن۔ نص قرآن کے معنی قرآن جب حکم دے دیتا ہے تو پھر مجھے اور کسی مجتہد کو بدلنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ دیکھیں سورہ انعام کی آیت ہے، اور کل میں نے گزارش کی تھی ہم سب صبح اٹھنے کے بعد کوئی بھی میسیج واٹس ایپ کا یا ٹیلی گراف کا یعنی کسی اور چیز کا کھولنے سے پہلے 10 آیتیں قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ جب اللہ کا میسیج سمجھ میں آنے لگے گا تو پھر کوئی میسیج کا لطف ہی نہیں رہے گا، مزہ ہی نہیں رہے گا، مگر یہ کہ وہ میسیج اسی منبع سے آ رہا ہو یا کلام معصوم ہو، تب کہیں وہی لطف دے سکے گا۔ ہم لوگوں کو چاہیے اس سے قربت حاصل کریں۔ پھر میں وہ چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو گزشتہ ہو چکی ہیں۔ سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے، اس کی 108 آیت ہے، 108 آیت نمبر۔ اور جب گھر سے واپس یہاں سے جاتے ہوئے اگر آپ ڈرائیو نہیں کر رہی ہیں تو بہنیں جو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے پاس فون آ گیا، اس میں بھی قرآن موجود ہے، کھول کے دیکھیں۔ 6th چیپٹر اینڈ آیا نمبر 108۔ کلیئر گائیڈنس ہے، صاف ستھرا پیام ہے پروردگار کا، کمانڈ ہے، نیگیٹو کمانڈ ہے، حکم دے رہا ہے پروردگار، لا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ان لوگوں کو برا نہ کہو جو اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو پکارتے ہیں۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیے، قرآن کا حکم ہے، یعنی ان لوگوں کو برا کہنے کا حق نہیں ہے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا ہے، کوئی اور ریلیجن کے ہیں۔ لاجیکل کوسچن ہے اور لاجیکل آنسر ہے۔ آج مسلم امہ ہیومن پاپولیشن 7 بلین ہے، مسلم امہ 1.8 بلین کے قریب ہے۔ میجارٹی کس کی ہے؟ نان مسلمس کی ہے۔ نان مسلمس میجارٹی میں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نان مسلمس کو برا نہیں کہہ سکتے۔ چھوڑ دیجئے مسلمانوں کے درمیان، حتیٰ مسلمانوں کے درمیان بھی برا کہنے کا کسی کو ایک دوسرے کو حق دیا نہیں گیا ہے۔ ولا تسبوا آیت پڑھ رہا ہوں میں، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اس آیت پہ بہت زیادہ کل میں نے بتایا تھا امپیکٹ آف آیت آن می، کتنا اثر ہوتا ہے، کتنی تاثیر ہے آیتوں میں مجھ پر۔ اگر اسکیل بنا 1 to 10 مجھ پر کتنا اثر ہو رہا ہے، یہ ایک بہت ہی کوسچن آبویس کوسچن ہے، مجھے خود پوچھنا ہے، آیا 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 9 ہے، کہاں پر ہوں میں؟ مجھے نہیں معلوم ہے۔ آیا اگر میں برنارڈ شاہ نے یہ کہا ہے اور ویل ڈورانٹ نے اپنی ہسٹری آف ویسٹرن سویلائزیشن میں یہ کہا ہے
کانٹ آف جرمن کے فلاسفر نے یہ کہا ہے، اگر میں یہ کہوں تو اس کا اثر کتنا ہوتا ہے، اگر میں کہوں قرآن نے یہ کہا ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، مولائے کائنات کا یہ قول ہے، امپیکٹ مجھ پر کتنا ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہم سب کو کرنا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ واٹ آر دا کازز؟ کون کون سی چیزیں جو ہم کو اس کے تاثیر سے ہٹا چکی ہیں؟ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ قرآن مجید وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ڈائریکٹ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کمپلیکیشن نہیں ہے کہ جس کو ہم نہیں سمجھ پائیں۔ اللہ سیدھا یہ کہہ رہا ہے، جو لوگ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں ان کو برا مت بولو، ان کو برا، ان سے برائی مت لو۔ کیوں؟ لاجیکل، منطقی ہے۔ انسان انسٹنکٹیولی، فطری طور پر بہت سی چیزیں ذات پروردگار نے اندر ڈال دی ہیں، اسی لیے اس دین کو دین فطرت کہتے ہیں۔ کیوں دین فطرت ہے؟ ان کریشن اللہ نے سب کچھ ڈالا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں بات اچھی طرح سے قرآن کی آیت سے ہی۔ سورہ روم قرآن کا 30واں سورہ ہے، 30th چیپٹر ہے، آیت نمبر 30۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، ٹرن یور فیس کس کی طرف؟ دین حنیف کی طرف، اپرائٹ ریلیجن کی طرف۔ کیوں ٹرن کرو؟ کیوں آئی شوڈ اوبے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس دین کی فطرت یہ ہے، اس دین کی خصوصیت ہے، کیریکٹرسٹک آف دس ریلیجن یہ ہے کہ یہ بیسڈ آن ہیومن نیچر ہے، انسان کی فطرت میں ذات پروردگار نے یہ ڈالا ہے۔ مثلا اگر ایک بچہ غصے میں دوسرے بچے کو کچھ کہے تو دوسرا بچہ بھی ہے برا کہے گا۔ چنانچہ اسکولز میں ٹیچرز پڑھانے والے یہاں پہ بہت سے لوگ موجود ہیں، بولینگ ان دا کلاسز از اے ویری چیلنجنگ ٹاسک ہے، اور ٹیچرز کا سنبھالنا جو ہے آسان نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ فطری ری ایکشن ہے انسان کا۔ اگر ایک بچے نے دوسرے بچے سے کوئی بری بات کہی تو فوراً وہ پلٹ کے بات کہے گا، یہ فطری ری ایکشن ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ سے ہٹ کر کوئی اور ریلیجن کو اپنا لیا ہے ان کو برا مت بولو۔ اگر بولو گے تو کیا ہوگا؟ فوراً فَيَسُبُّونَ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم جیسے ہی کہو کہ مندر جا کر مندر برے ہیں، بت برے ہیں، یا یہ کہ کرسچینٹی بری ہے، یا یہ کہ جوڈائزم بری ہے، یا یہ کہ کوئی اور ریلیجن بری ہے، فطری ری ایکشن کا یہ ہوگا، کیا کہیں گے؟ عدوان، پہلی دشمنی، چونکہ آپ نے دشمنی مولی ہے، آپ کا اپروچ اچھا نہیں ہے، آپ کا غلط اپروچ ہے، اس لیے جیسے آپ بال ڈالیں گے ویسے ہی ریٹرن ویسے ہی ہوگا۔ آپ کا اپروچ غلط تھا اس لیے ریٹرن بھی ویسے ہی غلط ہوگا۔ فَيَسُبُّونَ اللَّهَ، وہ بھی اللہ کو برا کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ عدوان، تمہاری دشمنی میں، بغیر علم، دوسری چیز کہ علم نہیں ان کو نہیں ہے، تو پہلی چیز ہم کو مٹانا ہے دشمنی، انیماسٹی ہم کو ریموو کرنا ہے ہیومن سوسائٹی سے۔ دشمنی نہیں ہونا چاہیے، نفرتیں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک گھر میں 5 بچے ہیں، 5 بچوں کے چہرے الگ ہیں، سوچنے کا انداز الگ ہے، چونکہ سوچنے کا انداز الگ ہے تو ایک دوسرے پر امپوز کر نہیں سکتے۔ اسی طرح سے دین بھی یہ کہتا ہے ہیومن سوسائٹی بہت زیادہ وسیع ہے، انٹینس ہے، ڈائیورسفیکیشن بہت زیادہ ہے، اس میں بہت زیادہ ویریشن ہے، اس میں تو بہت احتیاط سے کام لینا، لاجک سے بات کرنا، سائنٹیفک بات کرنا، منطقی گفتگو کرنا، کبھی جو ہے کسی کو برا کہہ کر کے اپنا الو ٹھیک نہیں کرنا، کسی کا کبوتر بگاڑ کر کے اپنا الو ٹھیک کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّونَ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جیسے ہی تم برا کہو گے وہ دشمنی میں، تمہاری دشمنی میں کیا کہیں گے؟ اللہ کو برا کہیں گے۔ نہ صرف اللہ کو برا کہیں گے، وہ دشمنی میں بلکہ علم بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت ہے قرآن، بہت خوبصورت جواب۔ اس کے بعد کی آیت کا حصہ بہت بیوٹیفل ہے، كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، کاش اس پہ پورے 10 مجلسیں صرف اسی پہ ہوں۔ اسی طرح ہر امت میں، ہر ایک نیشن میں، ہر ایک مذہب نے اپنے مذہب کو اچھا سمجھا ہے۔ وہ مندر میں جانے والا سمجھتا ہے I feel peace in their مندر، اور سینگاگ میں جانے والا سمجھتا ہے کہ I feel peace
جس سنیگاگ میں چرچ میں جانے والا وہی سمجھتا ہے، اسی طرح سے آپ کو دوسرے جو مندر ہیں، دوسرے جو اپنے اپنے ان کی عبادت گاہیں ہیں، ایک گردوارے میں ایک سکھ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ اچھی جگہ ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ہر ایک کو اپنی کمیونٹی کا عمل اچھا نظر آتا ہے، چھوڑ دیجئے غیر میں، غیر شیعہ میں، غیر مسلمان میں، مسلمانوں میں ہر ایک اپنی مسجد میں جائے گا، جی اپنی مسجد میں جا کر کے سکون، حالانکہ اللہ مسجد کے اندر محدود نہیں ہے، لیکن یہ بولتا ہے کہ چونکہ یہ مولانا ذرا سا ہم کو ذرا سا کمفرٹیبل ہیں، میں یہاں سے ذرا سا اچھا محسوس کرتا ہوں، وہاں مسجد میں جاتا ہے۔ اور شیعوں کے پاس جائیے، امام بارگاہ محفل مرتضیٰ میں ہمیں مزہ آتا ہے، مولانا باقری آج کل آئے ہوئے ہیں، یہاں سننا ہے۔ یہ جو ہر ایک کو یہ زینت خدا نے یہ ڈال دی ہے اندر، دے ہیو دا چوائس۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو بہت اچھی طرح سے ہوشیار رکھو، جس طرح سے تم سمجھتے ہو کہ مائی ریلیجن از سو بیوٹیفل، میں ہی حق پر ہوں، دوسرا بھی وہی سمجھ رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، بہت اچھی طرح سے سمجھیے قرآن کی اس لاجک کو، اس منطق کو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کذالک زینا، زینا کہتے ہیں آرنامنٹ، خوبصورتی، ہر ایک کو اپنا مذہب اچھا لگتا ہے۔ لکل امت عملہم، ان کا عمل اچھا لگتا ہے، چونکہ ان کا عمل اچھا ہے ان کے لیے، تم اس کو برا نہیں کہہ سکتے، ان کا عمل ان کے لیے اچھا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ذات پروردگار، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جی تکیہ بغیر 1 گھنٹہ بول سکتا ہے، تو تکیے کے بعد کیا حشر ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ الفاظ کو بہت اچھی طرح سے قرآن کی لذت کو اٹھائیے، کتنا یونیورسل اپروچ ہے قرآن کا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ واٹ بیوٹی وی ہیو۔ قرآن جو بات کرتا ہے، کل میں نے بتایا تھا، قرآن یونیورسل ہے، کمیونل نہیں ہے۔ ہدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مولائے کائنات۔ انڈونیشیا کے ایک سنی اسکالر نے کہا ہے، ڈونٹ لیٹ شیعہ ہائیجیک امام علی، ڈونٹ لیٹ شیعہ ہائیجیک امام علی، یعنی شیعوں کو امام علی کو ہائیجیک کرنے کی اجازت مت دو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ دعائے کمیل شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ ہم نے سمجھا کہ مسجد میں لا کر کے اس کو محدود کر دیں، مولا کائنات محدود نہیں ہوتے، اس لیے کہ مولا کا اپروچ ہے یونیورسل اپروچ ہے، ان کا کلام اپروچ یونیورسل ہے، ان کی دعائیں اپروچ یونیورسل ہے۔ تو ہم لوگ بھی اس قرآن کی اس یونیورسل اپروچ کو ہماری محفلوں میں باقی رکھیں۔ کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا، آیت اللہ سیستانی نے یہ فرمایا، حفظہ اللہ، رہبر معظم نے یہ فرمایا، اور یہ بھی بات بتاتا ہوں، پلیز پلیز ڈونٹ ایور، کبھی بھی آیت اللہ سیستانی کہہ کر کے گروپ مت بنائیے، رہبر کہہ کر کے گروپ مت بنائیے، مرجع کہہ کر کے گروپ مت بنائیے۔ آیت اللہ سیستانی ایک الگ مذہب کو نہیں پیش کر رہے ہیں، رہبر ایک الگ مذہب کو پیش نہیں کر رہے ہیں، سب دین مبین اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ اس جذبے کو باقی رکھیے، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ذرا سا اسپیڈ جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ ہیں نہیں آپ لوگ؟ اچھی طرح سے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گم ہو جائیں۔ میں جا رہا ہوں تاکہ میٹیریل جو ہے پوری طرح سے اچھی طرح سے آپ کے ذہنوں میں آئے۔ قرآن مجید جو اپروچ پیش کر رہا ہے یونیک ہے، یہ اپروچ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کو برا کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ اگر سیستانی نے کہا سنی بھائی ہمارے کیا ہیں، نہ صرف بھائی ہیں، روح و جان ہیں، آیت اللہ سیستانی۔ رہبر نے کیا فرمایا؟ رہبر نے فرمایا کسی بھی قوم کے مقدسات کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کو تم برا کہہ رہے ہو سکتا ہے ان کی نگاہوں میں بہت مقدس شخص ہو، آپ کو کوئی حق نہیں دیا۔ کہاں سے کہا انہوں نے؟
اسی قرآن کی کھلی آیت ہے جس میں قرآن کہہ رہا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، دوسروں کو برا مت کہو، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کو برا مت کہو، اس لیے کہ ریٹیلیشن میں وہ لوگ تم کو بھی برا کہیں گے، اللہ کو بھی برا کہیں گے، نیچرل ریٹیلیشن ہوگا، اٹ از اے آبویس ری ایکشن، اس لیے تم کو کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور خدا نے علت بھی بتائی، وہ علت کیا ہے؟ کذالک زینا لکل امت عملہم، ہر ایک امت، ہم لوگ مجلس میں بہت کمفرٹیبل اس لیے کہ بچپنے سے والدین ہم کو یہاں پر لاتے رہے، اسی لیے ہم لوگ کو اطمینان ہوتا ہے، آنسو بہائے تک جب تک سکون نہیں ہوتا، ہماری یہ زینت ہے، ہمارے لیے زندگی ہے۔ اسی طرح دوسرے مندر میں جانے والا وہ وہی سمجھ رہا ہے، آپ اس کو ریٹیلیشن میں مت لائیے، کیا کیجئے؟ دین کو ایز ایز پریزنٹ کیجئے، جیسا دین ہے ویسے پریزنٹ کیجئے اور چھوڑ دیجئے اللہ کی بارگاہ میں، وما علینا الا البلاغ المبین، کلیئر کمیونیکیشن کیجئے، خود بخود وہ لوگ اللہ کی طرف آئیں گے، اس لیے کہ ہدایت پیغمبر کا کام نہیں ہے، ہدایت اللہ کا کام ہے۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی، ہمارے لیے ہدایت ہے، دنیا بھی ہمارے لیے ہے، آخرت بھی ہمارے لیے ہے، اسی لیے پیغمبروں کو حکم ہوا آپ پیام دے دیجئے، ان تحرس علیہم ہدا، یا رسول اے رسول تو بہت چاہتا ہے سب لوگ اچھے ہو جائیں، سب مسلمان ہو جائیں، تیری یہ پوری حرص یہی ہے، یور گریڈ از ایوری باڈی شوڈ بی ان سیم پیج، تم چاہتے یہی ہو کہ اسی لائن میں آ جاؤ، اللہ کہہ رہا نا تم پیام پہنچا دو، ہدایت ہم کریں گے۔ آپ لوگ، ہم لوگوں کا فریضہ ہے، ہم لوگ ہیں گو بٹوین، گو بٹوین کس کو کہتے ہیں؟ میڈیم، میڈیم کا کام کیا ہے؟ ہم ان کو پیش کر دیں وہ جو اہل بیت ہیں اور اللہ کے حوالے کر دیں، جیسے اہل بیت کی تعلیم ہے وہ پیش کر دیجئے، انشاءاللہ یہ لاجیکل تعلیم ہوگی، دنیا کو سمجھ میں آ جائے گی۔ چنانچہ آج جو ریٹیلیشن کے نتیجے میں کیا نتیجہ نکلا؟ مسلمانوں کے درمیان اتنی تباہ کاریاں ہوئی۔ گزشتہ 6 مہینے پہلے، بلکہ شاید ایک نیوز مسلسل پورے انڈیا میں، جب کبھی مسلمانوں کی کمزوری نظر آتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی، ہماری بات یہی ہے کہ جب کبھی دیکھتے ہیں کسی کی کمزوری ہم لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ایکسپلائٹ کیا کیا؟ میں شہر کا نام نہیں لینا چاہتا، انڈیا کے کسی گاؤں میں ایک مسلمان کا انتقال ہوا، اور جو نماز پڑھایا مولوی وہ مکتب کا نہیں تھا، وہ مسلک کا نہیں تھا، جو مسلک کا وہ مرحوم تھا۔ کیا ہوا؟ دوسرے دن صبح مولوی نے فتویٰ دیا جتنے لوگ نماز پڑھیں ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ دکان کھل گیا نا بھی، بہترین، کم از کم 50 روپئے دیے تو 1000 ہوں تو کم از کم مل گیا نا ابھی۔ تو یہ ارے بھائی کتنی لاجک ہے، اگر طلاق ہو گیا ہے تو پھر حلالہ کی تلاش کر، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کیوں ہوا یہ؟ ارے بھائی کیا کیا اس نے؟ جو مرا تھا دیوبند، جو مرا تھا وہ بریلوی تھا، پڑھانے والا نمازی، نماز امام جو پڑھانے والا تھا وہ دیوبندی تھا۔ اب اس کی چونکہ دیوبندی نے پڑھایا ہے، پڑھایا تو کیا پڑھایا؟ تشہد پڑھا ہے اس نے، اللہ کی گواہی دی ہے، وہی جملے جو تم دیتے ہو، چونکہ غیر نے دیا۔ کم آن مین، ویئر آر وی گوئنگ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ این تذہبون؟ قرآن کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کیف تحکمون؟ کس طرح سے فیصلہ کر رہے ہو؟ ہاؤ ڈو یو جج رانگ ڈیسیشنز؟ غلط ڈیسیشن مت کرو۔ ہمارے حاکم کرسی کی چکر میں ہو گئے، ہمارے مولوی مسلک کی چکر میں ہو گئے۔ مسلک دین نہیں ہے، دین یونیورسل ہے۔ حکومت کرسی کا نام نہیں ہے، اسلام میں حکومت اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی حکومت ہے تو کوئی آئے یا گئے، اس میں کوئی حکومت، اس لیے کہ مالک ملک ذات پروردگار ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تنقید کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کل میں نے اشارہ کیا تھا، فرسٹ ماڈریشن۔ ہماری تنقید میں جب ہم کرٹیکل بنتے ہیں ایکسٹریم میں جانا نہیں چاہیے، افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی رائٹسٹ ہو جائے نہ ہی لیفٹسٹ، مڈل پاتھ اختیار کریں۔
اعتماد، اس کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کریں جس میں ہارشنس نہ ہو، سختی نہ موجود ہو۔ امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو باب الحوائج کا ٹائٹل ہے، ایک غیر معصوم کو باب الحوائج کہتے ہیں، ایک امام کو معصوم کو باب الحوائج کہتے ہیں، ایک موسیٰ بن جعفر، ایک حضرت ابو الفضل العباس۔ مولا کائنات نے ڈے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آپ سنتے رہیں، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، مگر اس کو ایکسپینڈ کیا ہے جزئیات میں موسیٰ بن جعفر نے، باب الحوائج نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا فرمایا مولا نے؟ ساعتن، ایک ایسا موقع تم اپنے روز میں، ایک دن میں ایک ایسا ٹائم نکالو جس میں ایسے دوست کی تلاش کرو جو ذرا ڈیپ ہو، وہ ثقہ ہو، تاکہ تمہارے عیب کو بیان کر سکے۔ وَيُخْلِصُونَ لَكُمْ، تاکہ تم کو پاک و پاکیزہ کر دے۔ خالص، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ ہے نا میرے ساتھ آپ لوگ؟ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ خالص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص شروع ہوا ہے جیسے زمین سے سونا جب نکلتا ہے، سونے کی شکل میں نہیں ہوتا، را میٹیریل ہوتا ہے، مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ آگ میں ڈالتے ہیں، بھٹی میں ڈالتے ہیں، کیمیکل ڈالتے ہیں، کئی مرتبہ آگ میں ڈالتے ہیں، بھٹی میں ڈالتے ہیں، کیمیکل میں، تب کہیں جا کر کے سونا شائن ہو کر کے 24 کیرٹ یا 22 کیرٹ بنتا ہے۔ تو جب تک یہ پروسیس سے نہیں گزرتا سونا نہیں بنتا۔ انسان بھی را میٹیریل ہے، اس کو پروسیس سے گزرنا ہے، گزرنے کے بعد وہ انسان بنے گا۔ جب انسان بنے گا تو مسلمان بنے گا، جب مسلمان بنے گا تو سلمان، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہم، بہت اچھی طرح غور کیجئے، مولا فرما رہے ہیں کہ ایک ٹائم تمہارا ہونا چاہیے ڈیلی۔ کل میں نے حدیث مولا کائنات کی سنائی تھی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، آئینہ آپ کے عیب کو بتائے گا، جتنا ہے اتنا ہی بتائے گا، ایگزاجوریٹ نہیں کرے گا، اور جہاں ہے وہیں بتائے گا، اور آپ جیسے ہٹے دوسرا آیا، دوسرے کے سامنے آپ کے عیب نہیں بولے گا۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے، تو بالکل سامنے کھڑے ہو جائیے، جتنے عیب ہیں اتنے ہی بتائیے۔ نیت کیا ہے؟ معاشرہ خالص ہو جائے، پیور ہو جائے، پاک و صاف ہو جائے۔ اس سے یہ کہیے کہ میں بھی پرابلم مجھ میں ہے، پلیز ایکسپلین می، مجھے بتاؤ میری کمیاں کیا ہیں، پھر اس کے بعد آپ بھی اس کی کمیوں کو پورا کیجئے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو بہت مسئلہ حل ہو جائے گا، سوسائٹی میں بہت آسانی سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہاں پر مولا فرماتے ہیں، باب الحوائج فرماتے ہیں، تم روزانہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ایسا رکھو جس میں تمہارے کلوزسٹ فرینڈ کو تلاش کرو، جس کا کام کیا ہے؟ جس کا کام یہ کہ تمہارے عیب کو خالصتاً صرف ذات پروردگار کی خوشنودی کے لیے وہ بیان کرے، اور تم اس کو ٹھیک کرتے چلے جاؤ تاکہ تم انسان بننے کے قابل ہو سکو۔ سمجھے اچھی طرح سے؟ یہ بتا رہا ہے کہ تنقید کرنے میں ذرا سا بہت الرٹ ہونا چاہیے، تنقید میں ایکسٹرا افراط نہیں ہونا چاہیے، تفریط نہیں ہونی چاہیے، تنقید میں ذرا سا بہت ہی ماڈریشن ہونا چاہیے، اور ایک ایسا طریقہ ایجاد کرنا چاہیے۔ مثلا ہم لوگ بیٹھے ہوئے، ممبروں پہ بیٹھے ہوئے، بعض وقت ہم لوگ دوسرے مذاہب کی گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کل مثال دی تھی، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، وعجل، اور آپ کے شاگرد مفضل ابن عمر کی مثال، جن کی کتاب ہے توحید مفضل، جناب محمد علی صاحب سید نے، انہوں نے یہاں پر اردو میں بہترین خوبصورت ترجمہ کیا ہے، اور یہ کتاب پڑھیے ضرور، جس میں مولا نے تخلیق سے خالق کو پہچانوایا ہے، کریچر سے کریٹر کو سمجھایا ہے، اور اسی لیے حدیث میں بھی ہے کہ کبھی کریٹر سے متعلق سوچو نہیں، تمہارا برین اتنا کام نہیں کرے گا، کریچر سے متعلق، تخلیق سے متعلق بحث کرو، انشاءاللہ خالق سمجھ میں آئے گا۔
تو مجھے یہ سوال ہے، میری بہت اچھی طرح سے مجھے معلوم ہے کہ بعض برادران اہل سنت بھی آتے ہیں، بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں کراچی میں یہ 21واں سال ہے جو آ رہا ہوں، ہر ایک جانتا ہے کہ میں نے یہ دعوت دی ہے اپنے دوست، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ کرسچن ہو، خواہ وہ سنی ہو، خواہ وہ کوئی مسلک کا کیوں نہ ہو، اس میں لائیے، اس لیے کہ ہمارا مقصد ہمیں پروف کرنا نہیں ہے، قرآن کے حقائق کو بیان کرنا ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف، ہماری طرف سے ہدایت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے زمانے میں مولا جب درس دیتے تھے، ہر مکتب فکر آتا تھا، آل اسکول آف تھاٹ وہاں پر جمع ہوتے تھے، تو اس کے معنی کہ آپ کا اپروچ کیا تھا؟ یونیورسل اپروچ تھا۔ بتاتے تھے کوفیوں کے نزدیک یہ ہے، مدینے والوں کے نزدیک یہ ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارا اپروچ جو ہونا چاہیے، کبھی کسی کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے اپنے حقائق کو بیان کریں، اور دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں مگر ہمارے پاس قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، بات سامنے ہو جائے گی، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن بعض وقت ہوتا یہ ہے، الانسان جب تک انسان بولتا نہیں ہے آزاد ہے، جب بولتا ہے تو قیدی بن جاتا ہے۔ کس کا قیدی ہے؟ اسی کی زبان کا قیدی ہے۔ اسی طرح سے انسان جب عمل نہیں کرتا آزاد ہے، عمل کرے بعد خود اس عمل کا قیدی ہے۔ کل امرئ ما کسب رہین، ہر انسان جو بھی عمل کرے گا اس کا وہ مقید ہو جائے گا۔ اچھا عمل ہوگا تو رزلٹ اچھا آئے گا، برا عمل ہوگا تو رزلٹ برا آئے گا۔ ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے، اس سوال کو جواب دینے سے پہلے خوشبو سے بھریے صلوات سے انشاءاللہ۔ کراچی میں آفیسرس ہیں، مثال دے رہا ہوں، پاکستان میں آفیسرس ہیں، بزنس والے بزنس کرتے ہیں، یہاں پہ بہت سے لوگ بزنس مین ہیں۔ آفیسرس میں ہر مکتب کا انسان رہتا ہے، سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سنیوں کے اندر کے جتنے بھی تفریقے ہیں وہ موجود ہیں، شیعوں کے اندر جتنے بھی افکار ہیں وہ موجود ہیں، ہندو بھی بعض جگہ موجود ہیں، ہر مطلب ہے نا بھائی، وہاں پر لنچ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈنرز بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی ہنسی بھی ہوتی ہے، مذاق بھی ہوتی ہے، مذاق بھی ہوتا ہے، اور آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جیسے ہی باہر جاتے ہیں مسجدیں الگ ہو جاتی ہیں۔ ذرا سا بہت سوال، بہترین اچھا سوال، میرا سوال دیجئے، جواب مسلمانوں، کون کامیاب ہوا؟ تمہارا دین ناکام ہے، دنیا کامیاب ہو گئی۔ کارپوریٹ آفس کامیاب ہو گیا کہ کارپوریٹ آفس نے تعصب کو ختم کر دیا۔ آپ نے تعصب کو ایسا کر دیا کہ مسجد میں ایک مسلمان جا نہیں سکتا۔ اسی لیے جتنی شدت سے باطل چاہ رہا ہے آپ کو جدا کر دے، میں نے کئی مرتبہ اسی ممبروں سے کہا ہے کہ ہم شیعوں کو چاہیے، ہم سنیوں کو چاہیے کہ اذان کا وقت جیسے ہی ہوا مسجد میں داخل ہو جائیے۔ یہ نہ دیکھیے کس کی مسجد ہے، مسجد اللہ کی ہوتی ہے، کسی کی نہیں۔ اگر یہ ہمارا اپروچ ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جلدی یہ نفرتوں کی جو ٹینشن، ایک صلوات پڑھے محمد والے نہیں معلوم آپ لوگ تھکے یا میں تھکا ہوں، صلوات اچھی طرح سے پڑھیں۔ سورہ یاسین ماشاءاللہ مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اب جو ہے یہ آیت جو پڑھ رہا ہوں زندوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے دیکھ بہت اچھی طرح سے، ہمارے پاس قرآن پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من پڑھنے کو نہیں کہا ہے قرآن میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھو اللہ کے ڈومین میں چلے جاؤ۔ کیا ہے یہ آج کل کی دنیا میں؟ جب بھی کسی کے پاس جاتے ہیں فوراً نکلتے ہیں، آپ کا وائی فائی کا پاسورڈ دیجئے جی، آپ کا وائی فائی کا میں بھی جاتا پہلا کمیونیکیشن کرنا ہے بھائی، پہلے وائی فائی کا پاسورڈ دیجئے۔ اچھا کئی نام نکلے اس میں سے،
پڑوس کا بھی نکلا، جو چاروں طرف ہیں جتنے بھی رینج میں ہیں سب کے نکلے ہیں نا بھائی، نکلتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، اچھا یہ فلاں نام ہے، اور آ گیا، اب فون ہی دے دیتے ہیں ہاتھ میں، اچھا پاسورڈ اگر آپ دینا نہیں چاہ رہے ہیں تو آپ ہی ڈال دیجیے اس میں ہاں پاسپورٹ ڈال دیا آپ نے، اب اس کے بعد لائن کھل گئی، آپ جو ہے اوپن ہو گئے۔ بعض جگہ ایسے ہیں جہاں پر فری وائی فائی ہے۔ فری وائی فائی کیا ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھو بھی بہت ڈینجرس ہے، اس لیے کہ فری وائی فائی کے معنی جو بھی آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ کوئی بھی آپ کو دیکھ سکتا، آپ کی بات کو سن سکتا ہے۔ شیطان کا وائی فائی فری ہے، پھیلا ہوا، اس کو پاسورڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ہر طرف ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں جہاں چاہے جال ڈال سکتا ہوں اس کو، لکم عدوم مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ کھلا دشمن ہے، جال وہ ڈال چکا ہے، تم بچ کیسے سکتے ہو؟ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، تمہارا بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تم اس سے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ڈومین آف اللہ میں چلے جاؤ۔ ساس سمجھ رہی ہے بہو دشمن ہے، بہو سمجھ رہی ہے ساس دشمن ہے، چچا سمجھ رہا ہے بھتیجا دشمن ہے، بھتیجا سمجھ رہا ہے چچا دشمن ہے، بہن سمجھ رہی ہے بھائی دشمن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کوئی دشمن نہیں ہے، تمہارا دشمن شیطان ہے۔ یہ شیطان کیا ہے؟ یہ فری وائی فائی ہے، وہ ہر جگہ جا کر کے اٹیک کرتا ہے۔ ساس سے کہتا تمہاری بہو اچھی نہیں ہے، بہو کہتی ہے ایران میں ہے ایک مقولہ، بہت ہی پیارا مقولہ، گرمیوں کا زمانہ تھا، چھت پہ سو رہے تھے ساس اور بہو، ایک ہوا چلی تو ایک طرف بیٹی سو رہی تھی، ایک بہو سو رہی تھی، تھوڑی سی ہوا چلی، ماں نے کہا بیٹی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ذرا سا سرک جاؤ میرے پہلو میں، بیٹی سرک گئی، بہو نے بھی ہمت کیا، وہ بھی ساس کے قریب ہو گئی، ساس نے کوہنی مارو، ہٹو ہٹو گرمی ہو رہی ہے، بہو نے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار تو کتنا قوی پروردگار ہے، کتنا عجیب و غریب پروردگار ہے کہ ایک ہی چھت ہے، دو ہوا چلا رہا ہے نا بھائی، کبھی ہے نا بھائی، کتنا کبھی ہے، کیوں اس میں ہم لوگ ککون میں ہیں، ککون سمجھتے ہیں آپ؟ جالا 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 کس نے بنایا ہے؟ کسی اور نے نہیں، ہم نے ہی بنایا ہے۔ اتخذ الہہ ہوا، کرٹیسزم ہے، ہیلتھی کرٹیسزم جس کو کہتے ہیں، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیجئے، کسی کو ٹرن ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں کیجئے، اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، تم کو اجازت نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے، اگر کر رہے ہو تو شیطان کا حملہ ہے۔ یہ شیطان کے حملے میں ممبر بھی آ چکا ہے، ممبر پر وہ بولا جا رہا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے نہ بولو، وہ کہا جا رہا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے نہ کہو، حق نہیں ہے، ہمیں کسی کو برا کہنے کا حق نہیں ہے، اوپنلی چیلنج ہے جو کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے، یا یہ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ دو چار ایک گھنٹے کی واہ واہ میں کرا لیا مجمع سے تو میرا کام بن گیا۔ یہاں واہ واہ کی جگہ نہیں ہے۔ پیغمبر کبھی نوٹ بک میں اپنی تقریر نہیں لکھتا تھا کل کی مجلس کو کیسے میں پھڑکاؤں، بلکہ ہر پیغمبر اس زمانے کی پریشانیاں بیان کر کے رلاتا تھا تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ ہمارا ممبر کا کام یہ ہے یہاں پر تصحیح کریں، کسی کو خوش کر کے اتر جانے کی جگہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تو آج کی دنیا اتنی کمپلیکس دنیا ہو چکی ہے۔ مثلا ایک سوال کرتا ہوں بہت ہی اچھی طرح، اس سے میرے موضوع سے ریلیٹڈ بھی ہے، بہت ہی اچھی، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اگر کوئی نوجوان آپ کے پاس آئے، بیٹا آپ کا، مثال دے رہا ہوں، ہیپوتھیسس، ویسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، وہ جاتا ہے دیکھتا ہے
روزانہ میسیجز آتے ہیں، کمپلیکس دنیا میں پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے ابو میں ایم این ایتھسٹ، میں بلیو نہیں کرتا گاڈ واڈ کسی پہ۔ ایک شیعہ کا بچہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب ذرا سا کسی اور مسلک میں چلا گیا، مثال کے طور پر ہاؤ شوڈ وی ریئیکٹ؟ اٹس اے چیلنجنگ ٹاسک۔ اس سے کہیں بیٹا او بیٹی تو میری بیٹی ہے، بیٹا تو میرا بیٹا ہے، آئی لو یو سو مچ، اگر اتنا اچھا تم نے تحقیق کر لیا ہے چلو میں بھی تمہارے ساتھ تحقیق کرتا ہوں، ہم دونوں ریسرچ کریں گے، ریسرچ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکل جائے گا اچھا اس پہ عمل کریں گے۔ اگر آپ ڈیفر کریں گے بچے کو، وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا، وہ ہر روز آپ سے دور ہوتا چلے جائے گا۔ جب بھی آئیڈیالوجی کو جو بیان کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ چلنا ہے۔ چنانچہ قرآن بتاتا ہے حضرت ابراہیم نے کیا کہا، فلما رأى کوكبا، سورہ انعام کی ہی آیت ہے، ستارے کو دیکھا، ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے میرے ساتھ۔ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھیے، حضرت ابراہیم کے زمانے میں 3 طرح کی پرستش ہوتی تھی، 3 kinds of worship۔ نمبر 1 آئیڈیل ورشپ، نمبر 2 پلانٹ ورشپرز، نمبر 3 ہیومن ورشپرز۔ نمرود کو خدا کہتے تھے، چاند ستاروں کو خدا کہتے تھے، اور بتوں کو خدا کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم کا اپروچ یونیک ہے، یہ پہلے ہی نہیں کہا کہ چاند ستارہ خدا نہیں ہے، پہلے کہا یہ ستارہ چمک رہا ہے، خدا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ستارے ماننے والے قریب ہو گئے حضرت ابراہیم کے، ہی از ون آف اس مین۔ وہی بات ہے، باپ سے بیٹا کہہ رہا ہے کہ اے میں نے تھیس، اچھا چلو بھی میں بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ کیا چیز ہے، اچھی چیز ہے، میں بھی عمل کروں گا، اگر تم تحقیق کر کے مجھے ثابت کر دو میں بھی وہی ہو جاؤں گا، اور جب میں ثابت کر دوں گا تم بھی ہو جاؤ۔ یہ ڈفرینس آف اوپینین کو ڈیل کرنا ایک چیلنج ہے ہم سب کے لیے۔ وہ کیسے چیلنج کو پورا کر سکیں گے؟ چند قدم ان لوگوں کے ساتھ جانے کی کوشش کریں۔ ستارہ میرا خدا ہے، فلما فلا، ڈوب گیا، حضرت ابراہیم نے کہا ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا۔ چاند ذرا سا اور روشن نکلا، یہ میرا خدا ہے، پھر وہ ڈوب گیا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پروردگار تو ہدایت نہیں کرے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر پروردگار بھی کہہ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ کوئی آئیڈیالوجی پہلے سے موجود ہے۔ اس کے بعد وہی ابراہیم آتے ہیں کس کے پاس؟ نمرود کے پاس، کہتے ہیں کہ تو خدا نہیں ہے، میرا خدا یہ ہے، ربی الذی یأتی الشمس بالمشرق فأتی بہا بالمغرب، میرا خدا وہ ہے جو، میرے خدا کی قوت یہ ہے کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے مغرب سے نکالتے ہیں۔ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا۔ منطق ایسی لاجک ہونی چاہیے کہ سامنے والا بول نہ سکے۔ یہاں پر یہی منطق جب آگے بڑھتی ہے، اہل بیت نہ سورج کو نہ چاند کو، جب وقت پڑتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، وقت پڑتا ہے تو سورج کو پلٹا دیتے ہیں۔ ضرورت بڑھیے محمد والے محمد۔ اچھا وہ نعرے لگے، ورنہ لوگ کہتے تھے باقری صاحب جی تو جب کبھی لطف آئے تو نعرے لگائیے، ہم لوگ کوئی منع نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ اسی طرح سے کرٹیکلی مجلسوں کو دیکھیے، عزاداری کو دیکھیے، اور بہت سے لوگ کرٹیکل ہیں بھی اس سلسلے میں، اور سوالات کرتے جا رہے ہیں مسلسل۔ واٹس ایپ پہ میں مسلسل دیکھتا ہوں، جوان بچے ہم سے وہ کٹ اینڈ پیسٹ کر کے پوچھتے ہیں، مولانا یہ سوال آیا ہے کیسے جواب دیجئے؟ کہاں ہے قرآن میں؟ رونا کہاں ہے قرآن میں؟ ماتم کہاں ہے قرآن میں؟ عزاداری کہاں ہے قرآن میں؟ سوال کرنے والے اگر کرٹیکل ہیں تو ہیلتھی کرٹیسزم ہونا چاہیے۔ اگر جاننے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں ہم جواب دیں گے، مگر پہلے سے سیٹ آف مائنڈ بنا لیے ہیں تو ہم کوئی بھی جواب دیں گے ان کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ مائنڈ سیٹ، داعش کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ ہے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ طالبان سے شروع ہوا، بڑھتے بڑھتے قاعدہ، اس کے بعد داعش، ہم ہی رائٹ۔ کہاں سے شروع ہوئے؟
وہ خوارج نہروان سے شروع ہوئے. یہ داعش اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے. عزاداری کیوں کریں بھائی؟ قرآن میں موجود ہیں. میرے نوجوان اچھی طرح سے سنو، میری بہنیں خصوصاً لڑکیاں، میرے نوجوان بچے بہت اچھی طرح سے، جو کہتا ہے قرآن میں بتاؤ اس کو پہلے روک دو. اس سے پوچھو کہ نماز میں صبح کی 2 رکعت قرآن میں بتا دو تو تمہارا میں غلام ہو جاؤں گا. بتاؤ صبح کی 2 رکعت کہاں ہے نماز میں؟ قرآن میں کہاں ہے؟ ظہر کی 4 رکعت قرآن میں کہاں ہے؟ بتا دو. عصر کی 4 رکعت قرآن میں کہاں ہے؟ روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے کہ واجب ہے؟ واجب ہے. پھر قرآن میں یہ کیوں نہیں بتاتا صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے؟ نہیں، وہ سرکار نے بتایا. تو معلوم ہے قرآن ہر چیز نہیں بتاتا، تو کوئی اور بتاتا ہے کہ کس طرح سے کرنا. اسی طرح سے ماتمداری بھی قرآن صرف اشارہ کرتا ہے، سرکار بتاتے ہیں کہ کیسے ماتمداری کریں. مثال دیں. کتنی تیزی سے گزر گیا محرم. جب بھی پانی آتا تھا کربلا کے واقعے کے بعد، فاجعے کے بعد، امام سجاد وضو کے لیے پانی کو سامنے رکھتے تھے اور کربلا کی طرف رخ کے السلام علیک یا ابتا قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا. جب بھی پانی آتا تھا. ایک حال میں روایت دیکھیے میں نے کہ 20 سال تک جب بھی کھانا بھی سب بھی آیا سامنے تب بھی روئے ہیں، اس لیے کہ بھوکے بھی تھے. جب بھی روٹی سامنے ہی گریا. منحال چاہنے والوں میں سے ہیں، کمپینین میں سے ہیں. کربلا کے واقعے کے بعد مولا کے پاس جاتے ہیں پرسہ دینے کے لیے، تسلیت، کنڈولنسز پیش کرنے کے لیے. جب گھر کے قریب پہنچتے ہیں کیا دیکھا؟ پرنالے سے پانی گر رہا ہے. اپنے آبا کو سمیٹا. آبا عربوں میں آبا پہننا ان کی لباس. کسی نے کہا منحال یہ پانی نہیں ہے، تیرا مولا رو رہا ہے. منحال کو تعجب ہوا کہ انسان روئے اور پرنالے سے پانی گرے. چھت پر کیا دیکھا؟ مولا کے سامنے وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے. اتنا گریہ کیا پانی مضاف میں تبدیل ہو گیا. مولا نے پانی کو پھینک دیا، سلام کر کے بیٹھ گئے. ایک جملہ کہا مولا کب تک روئیے گا؟ دیجئے قرآن. مولا نے قرآن سے استدلال کیا ہے گریہ کو. اور ہمارے سوال کرنے والوں سے بھی گزارش ہے، ہم قرآن سے گفتگو کر رہے ہیں. مولا نے پوچھا اے منحال تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا جدا ہوا تھا، جانتے تھے زندہ ہے یوسف، مگر چونکہ جدا ہوا تھا اتنا رویا. قرآن یہ کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. اے منحال جس کے سامنے میرا پورا گھر برباد ہو گیا. نیچرل ریاکشن ہے. بتایا مولا نے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ رونا جو ہے ہماری فطریات میں ہے. بیٹا جدا ہونے کے بعد نبی جدا ہوا تھا، نبی رو رہا تھا. حضرت یعقوب نبی ہیں، قرآن تذکرہ کر رہا ہے. کتنا رویا؟ اندھے ہو گئے تھے روتے روتے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، بینائی کھو چکے تھے. اے یعقوب بیٹے کو زخمی نہیں دیکھا تھا، صرف سنا جدا ہوا تھا. امام نے دلیل پیش کی قرآن کے ذریعے سے. دوسری دلیل دے رہا ہوں میں. کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر دادا نانا جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ مبارک ہو بیٹی، خدا انشاءاللہ پھلا پھولا رکھے. کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ نانا نے بیٹے کو، اگر کتنا ہی علم رکھنے والا ہو، اگر خدا نخواستہ کچھ ہونے جا رہا ہو، یہ بتا دے بیٹی سے کہ یہ بچے کو کوئی تباہی آئے گی؟ نہیں بتائے گا. لیکن یہ کیسا گھرانہ ہے. حسین پیدا ہوئے، رسول اللہ آئے ہیں،
گود میں لیا، یا رسول اللہ ماں کو خوش رہنے دیجئے، ایک روز کم از کم اتنا تو اس کا دل خوش رہے۔ عجیب و غریب گھرانہ ہے، بیٹے کو گود میں لیا، تھوڑی ہی دیر میں رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ فاطمہ نے پوچھا بابا خیریت ہے؟ ہم سے کہتے ہیں کہ شہادت کے بعد شہید ہو جاتا ہے، شہید جابر ہوتا ہے، اس کو رونا نہیں ہے۔ مولا حسین کی ولادت ہے، ولادت میں رسول اللہ سیرت بتا رہے ہیں رو کر کے۔ فاطمہ نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ابھی جبرائیل آئے تھے کہہ رہے تھے یہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا، اجرکم علی اللہ۔ فاطمہ زہرا کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کیا خطا میں، کیا غلطی، کیا نا بابا اگر یہ شہادت ہے تو کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہا بیٹی نہ، کیا میں کرنا، کیا علی کرنا؟ تو معلوم ہوا اس شہادت میں رسول کی ضرورت ہے، اس شہادت میں علی کی ضرورت ہے، اس شہادت میں فاطمہ کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ رسول اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں بیٹی، ایک قوم پیدا ہوگی جس کے بچے تیرے بچوں پر، جس کے جوان تیرے جوانوں پر، جس کے ضعیف۔ ہاں شہزادی، ہمارے ہاں اگر کوئی ماں گودی کو کھو لیتی ہے اپنے بچے پہ روتی نہیں، ہائے علی اصغر۔ اگر کسی کا جوان ختم ہوتا ہے ہائے علی اکبر۔ اگر کسی کا بھائی جاتا ہے ہائے عباس۔ اگر کوئی بزرگ جاتا ہے ہائے حسین۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسری تاریخ ہے یہ رسول اللہ کی سیرت زندگی میں رو کر کے بتائے۔ جنگ صفین سے مولا واپس آ رہے تھے، ایک زمین کے پاس رکے، پڑاؤ ڈالا، تھوڑی دیر کیے اٹھے، پھر خاک کو اٹھا کر اوپر تورنے لگے اور رونے لگے۔ ساتھیوں نے دیکھا اتنا گریہ کیا کہ ریش مبارک سے آنسوؤں کے قطرے گر رہے تھے۔ ارے میرے بیٹے نے کیا کیا، میرے بیٹے نے کیا کیا؟ پوچھا ساتھیوں نے مولا کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ کربلا ہے جہاں پر حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ دوسری محرم کو قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی داخل ہوئے کربلا کی زمین میں ایک ایسی گرد ابھری کہ مولا کا چہرہ زرد ہو گیا۔ ام کلثوم نے بلایا بھائی کو، اے ماں جائے یہاں سے جلدی چلو، یہاں سے جلدی چلو، جب سے میں آئی ہوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ امام حسین نے کہا، امام حسین نے فرمایا اے بہن ہاں ہونا رحالنا، یہیں پر ہم رہنے والے ہیں، یہیں پر ہم بسیں گے، یہیں پر ہم قبریں ہماری بنیں گی۔ جاؤ معلوم کرو عباس یہاں کے رہنے والے کون ہیں۔ معلوم ہوا کہ غازریہ ایک مقام ہے، اسی غازریہ کے رہنے والے ہیں۔ کچھ مومنین آئے قریب، مولا نے پوچھا کس کی زمین ہے؟ زمین کا سودا ہوا، پیسے دیے گئے، اور اس کے بعد اس زمین کا جو لکھا ہوا پیپر تھا اس کو مولا نے حوالے کیا۔ اس کے بعد کہا یہ زمین تمہارے حوالے کر رہا ہوں، صرف اس شرط پر جب ہم یہاں ختم ہو جائیں ہماری قبریں بنانا اور ہمارے
ہماری قبریں بنانا، اگر کوئی زائر زیارت کرنے کے لیے آئے اس کو 3 دن تک کھانا کھلا۔ اجرکم علی اللہ۔ شاید مولا کو اطمینان نہیں ہوا، عورتیں حجاب میں بیٹھی ہوئی ہیں، مولا پلٹتے ہیں، میں فاطمہ کا بیٹا حسین بول رہا ہوں، اگر تمہارے شوہر یہ کام نہ کر سکیں، تم لوگوں سے ہر ایک کی قبر نہیں بنے گی، ایک گڈھا کھود دینا، اس میں سب کو ڈال دینا۔ پھر بھی حسین مطمئن نہیں ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے گود میں بیٹھتے تھے، مولا پوچھتے تھے تم کلمہ پڑھتے ہو؟ ہاں مولا پڑھتے ہیں۔ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ نانا رسول اللہ کا، دیکھو میں اس کا نوازا ہوں، اگر یہاں ہم مر جائیں، یہاں شہید ہو جائیں، تمہارے ماں باپ قبریں نہ بنا سکیں، تم لوگوں سے قبریں نہیں بنائی جائیں گی، ایک ایک مٹھی خاک لانا، ہماری میتوں پہ ڈال دینا۔ مولا وصیت روک دے دیے، 3 دن تک کام کے علاج۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت ببنائك واناخت برحل قلب من السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله۔ خدایا پروردگارہ شب جمعہ ہے، مالک یہاں سے کسی کو نہ خالی بھیج، مالک ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین دروازوں کی طرف دیکھ رہے، مالک ان کے درجات کو عالی فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، مالک جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے، ہمیں ظہور کے قابل بنا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔ ماتم حسین کہنے کا کسی کو ایک دوسرے کو حق دیا نہیں گیا ہے۔ ولا تسب آیت پڑھ رہا ہوں میں، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اس آیت پہ بہت زیادہ کل میں نے بتایا تھا امپیکٹ آف آیت آن می، کتنا اثر ہوتا ہے، کتنی تاثیر ہے آیتوں میں مجھ پر۔ اگر اسکیل بنا 1 to 10 مجھ پر کتنا اثر ہو رہا ہے، یہ ایک بہت ہی کوسچن آبویس کوسچن ہے، مجھے خود پوچھنا ہے، آیا 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 9 ہے، کہاں پر ہوں میں؟ مجھے نہیں معلوم ہے۔ آیا اگر میں برنارڈ شاہ نے یہ کہا ہے اور ویلڈورانٹ نے اپنی ہسٹری آف ویسٹرن سویلائزیشن میں یہ کہا ہے، کانٹ آف جرمن کے فلاسفر نے یہ کہا ہے، اگر میں یہ کہوں تو اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ اگر میں کہوں قرآن نے یہ کہا ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، مولائے کائنات کا یہ قول ہے، امپیکٹ مجھ پر کتنا ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہم سب کو کرنا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ واٹ آر دا کازز؟ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم کو اس کے تاثیر سے ہٹا چکی ہیں؟ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ قرآن مجید ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ڈائریکٹ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کمپلیکیشن نہیں ہے کہ جس کو ہم نہیں سمجھ پائیں۔ اللہ سیدھا یہ کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں ان کو برا مت بولو، ان کو برا، ان سے برائی مت لو۔ کیوں؟ لاجیکل، منطقی ہے۔ انسان انسٹنکٹیولی، فطری طور پر بہت سی چیزیں ذات پروردگار نے اندر ڈال دی ہیں، اسی لیے اس دین کو دین فطرت کہتے ہیں۔ کیوں دین فطرت ہے؟ ان کریشن اللہ نے سب کچھ ڈالا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں بات اچھی طرح سے قرآن کی آیت سے ہی،
سورہ روم قرآن کا 30واں سورہ ہے، 30 چیپٹر ہے، آیت نمبر 30۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، ٹرن یور فیس کس کی طرف؟ دین حنیف کی طرف، اپرائٹ ریلیجن کی طرف۔ کیوں ٹرن کرو؟ کیوں آئی شوڈ اوبے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ بدر الدجا کہف الورا الذی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد۔ وعجل فرجهم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ طبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف۔ دنیا میں ظلم پھیل چکا ہے، عدالت کا نام نہیں ہے، افراتفری ہے، انسانیت سسکیاں لے رہی ہے۔ نمائندے الہی آنے والے ہیں جو تقدیر انسانی کو بدل دیں گے، یقیناً انہی کے ہاتھ میں مہار ہے۔ اب انسانی معاشرے کو ٹھیک کرنے کا دم انسان میں نہیں رہا ہے، اسی لیے لازمی ہے کہ ولی پروردگار کو آواز دیں، وہ جلد سے جلد آئیں اور ہماری اس بری حالت کو اچھی حالت سے بدلے، اور ہم بھی اپنی فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ دعا جو تقدیر کے بدلنے کا ایک حصہ ہے سہارا لیں، اور کل کا جمعہ انشاءاللہ ظہور مولا کا جمعہ ہو جائے۔ سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة ولیا وحافظا طویلا اللہم صل علی آل محمد وعجل فرجہم۔ اور پھر یہ قرآنی دعا جو میں ہماری حالت اور ہدف کی طرف دعوت دیتی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت کا حصہ ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبون الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرجهم
تنقید از دین، کرٹک آف ریلیجن، کرٹیکلی انالائزنگ دی ریلیجن. اور آج کا جوان کیوں، کیسے، کس طرح سے، چونکہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، بہت سے میسیجز دوسرے مقامات سے آتے ہیں، کنفیوز ہیں ہماری فیوچر جنریشن. لازمی ہے کہ ہم لوگ اپنے تمام اعمال کو کرٹیکلی نگاہ سے دیکھیں اور دیکھیں کہ جس بات کو ہم نے اختیار کیا ہے آیا لاجیکل ہے، منطقی ہے یا نہیں ہے. یہ بحث ہوگی پورے اللہم صلی علی وعجل فرج. ہماری گفتگو 10 مجلسوں میں، کل کی بنیادی باتوں میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم سمجھیں کہ موضوع کیا ہے. اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے گزارش ہے کہ ہم لوگ سب سے بڑا پرابلم جو میں فیس کر رہا ہوں، دنیا بھر جاتا ہوں میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں بایولوجیکل، پیدا ہو گئے، اللہ نے بنا دیا، اللہ کا شکر ہے. یہ بذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اسلام نہیں چاہتا کہ ہم چلڈرن آف مسلمس رہیں، اسلام چاہتا ہے چلڈرن آف اسلام بنیں. مسلمانوں کے بچے ہونا اور ہے، اسلام کے بچے ہونا اور ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دین کو سمجھنا پڑے گا. دین کو 2-4 مولویوں کے حوالے نہ کریں. دین سب کی ذمہ داری کا نام ہے، اس لیے کہ اٹ از اور فیٹ، ہماری وے آف لائف ہے، ہماری زندگی ہے، اور ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ہمارا آئیڈیالوجی، ہماری فکر ہے. اگر اس کو ہم نے صحیح درست نہیں کیا، ہمارا مستقبل صحیح ہونے والا نہیں ہے. لازمی ہے کہ اس پر کام کیا جائے. دیکھیے قرآن کتنا خوبصورت ہے. انشاءاللہ ہم بحث کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک بہت طویل بحث ہے کہ قرآن کیا ہے، یا یہ جو وحی ہے آیا آج کی سائنٹیفک دنیا کے اعتبار سے ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہم کرٹیکلی اس کو بھی انالائز کریں گے آئندہ جا کر کے. لیکن آج کی گفتگو میں ہم ذرا سا آپ کو متوجہ کرانا چاہتے ہیں، اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے. اسلام کا پہلا سورس جو ہے قرآن ہے. دا فرسٹ سورس آف نالج کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن نے اگر کچھ بتا دیا، اس کو کہتے ہیں نص قرآن. نص قرآن کے معنی قرآن جب حکم دے دیتا ہے تو پھر مجھے اور کسی مجتہد کو بدلنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ دیکھیں سورہ انعام کی آیت ہے. اور کل میں نے گزارش کی تھی، ہم سب صبح اٹھنے کے بعد کوئی بھی میسیج واٹس اپ کا یا ٹیلی گراف کا یعنی کسی اور چیز کا کھولنے سے پہلے 10 آیتیں قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ جب اللہ کا میسیج سمجھ میں آنے لگے گا تو پھر کوئی میسیج کا لطف ہی نہیں رہے گا، مزہ ہی نہیں رہے گا، مگر یہ کہ وہ میسیج اسی منبع سے آ رہا ہو یا کلام معصوم ہو، تب کہیں وہی لطف دے سکے گا. ہم لوگوں کو چاہیے اس سے قربت حاصل کریں. پھر میں وہ چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو گزشتہ ہو چکی ہیں. سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے، اس کی 108 آیت ہے، 108 آیت نمبر. اور جب گھر سے واپس یہاں سے جاتے ہوئے اگر آپ ڈرائیو نہیں کر رہی ہیں تو بہنیں جو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے پاس فون آ گیا، اس میں بھی قرآن موجود ہے، کھول کے دیکھیں. 6th چیپٹر اینڈ آیا نمبر 108. کلیئر گائیڈنس ہے، صاف ستھرا پیام ہے پروردگار کا. کمانڈ ہے، نیگیٹو کمانڈ ہے. حکم دے رہا ہے پروردگار، لا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. ان لوگوں کو برا نہ کہو جو اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو پکارتے ہیں. بہت اچھی طرح سے سمجھیے، قرآن کا حکم ہے، یعنی ان لوگوں کو برا کہنے کا حق نہیں ہے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا ہے، کوئی اور ریلیجن کے ہیں. لاجیکل کوسچن ہے اور لاجیکل آنسر ہے. آج مسلم امہ ہیومن پاپولیشن 7 بلین ہے، مسلم امہ 1.8 بلین کے قریب ہے. میجارٹی کس کی ہے؟ نان مسلمس کی ہے. نان مسلمس میجارٹی میں ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نان مسلمس کو برا نہیں کہہ سکتے. چھوڑ دیجئے مسلمانوں کے درمیان، حتیٰ مسلمانوں کے درمیان بھی برا